کھاتے گھرانے کے مطلب یہ ڈرنک کرنے والے ہیں. صحیح پکڑے ہیں آپ, بالکل صحیح پکڑے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے گا جو بھی اس کام میں لگا ہوا ہے اس کی عقل چلی گئی ہے, وہ پاگل ہو گیا ایسی حالت میں اگر مر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا آپ نے, یہ ہے اپنے اماموں کے ساتھ رہنے کا فائدہ, اپنے مولوی صاحب کے ساتھ رہنے کا فائدہ, مولوی صاحب کے مشورے کو ماننے کا فائدہ, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اس لیے میرے بھائیو اپنے علماء سے جڑ کے رہیے. آج کل لوگ علماء کی عزت کرتے ہی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. اچھا ٹی وی والے مولانا آئیں گے تبھی اچھا بولیں گے, ٹی وی والے مولانا ہی اچھا بولیں گے, دوسرے مولانا قرآن حدیث نہیں سنائیں گے. میراج بھائی قرآن حدیث سب سناتے ہیں, لوکل مولوی صاحب کا نہیں سنیں گے. پھر نکاح کون پڑھائیں گے؟ بولوے نہیں کر رہے نا, رکیے ابھی. نکاح کون پڑھائیں گے؟ بمبئی سے آئیں گے پڑھانے مولوی صاحب؟ ارے کلکتہ سے آئیں گے, دلی سے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے؟ لوکل ہی آئیں گے بھائی. تو اس کی زیادہ اہمیت ہے بھائی. جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی بھر ہمیں اور آپ کو مولوی صاحب کے پیچھے رہنا ہے, صرف مرنے کے بعد مولوی صاحب کے آگے جانا ہے. اردو نہیں سمجھے؟ بہت ہارڈ بول دیا اردو. ابھی سمجھا رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ ارے زندگی بھر ہمیں اور آپ کو مولوی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا, چاہے جو ہو جائے. 5 وقت کی نماز مولوی صاحب سے آگے جا کے پڑھیے گا یا پیچھے رہ کے پڑھیے گا؟ پیچھے رہ کے پڑھنا ہے. اور جب جنازہ ہمارا تیار ہوگا, جب ہم مر جائیں گے, وہ کسی کو کیا پتا, جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو امام صاحب کے آگے لایا جائے گا یا امام صاحب کے پیچھے رکھا جائے گا؟ امام صاحب کے آگے لایا جائے گا, جنازہ وہاں رکھا جائے گا. اب وہاں جنازہ ہو گیا, مردہ ہو گئے, تو جب مردہ ہوئیے گا تبھی آگے آئیے گا. اس لیے زندہ رہتے ہوئے مولوی صاحب سے آگے مت آئیے. میراج بھائی دیکھیے صحیح. میراج بھائی ہم لوگ کے دور میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں پڑھتے تھے, کیا فٹ بال کھیلتے تھے وہ. اب دیکھیے فٹ بال کی بات آ گئی تو بولنا ہی پڑے گا. ایک بات اور یاد رکھیے گا, مان لینے میں ہار ہے اور ٹھان لینے میں جیت ہے. اب لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے کیا ہوگا, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. مان لینے میں ہار ہے اور ٹھان لینے میں جیت ہے. فیفا ورلڈ کپ آپ لوگ دیکھے ہیں, 2022 قطر میں ہو رہا ہے. 22 نومبر 2022 کو سعودی عرب نے ارجنٹینا کو ہرا دیا. ہرا کہ نہیں ہرا؟ ارجنٹینا میں کون کھلاڑی تھے؟ میسی کی ٹیم کو, جو دنیا کی 3 نمبر کی ٹیم ہے, 51 نمبر کی ٹیم سعودی عرب نے ہرا دیا, 2-1 سے ہرا دیا. اب اس پر غور کیجئے آپ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا یہ کہنا میرے بھائیوں, کم سے کم اگر پڑھائی لکھائی نہیں کرو گے تو کھیل کود میں تو آگے رہو. صحیح ہے نا میرا جو, کھیل کود میں آگے رہیے یا پڑھائی لکھائی میں آگے رہیے, بیچ میں مت رہیے. اچھا آپ ہی بتائیے, فوٹو کھینچنے والے بنیے گا یا آپ کے ساتھ لوگ فوٹو کھینچے وہ بنیے گا؟ بھئی آپ کے ساتھ لوگ آگے فوٹو کھینچے وہ بنیے نا, کہ آپ خود دوسرے کی اسمائلنگ پلیز مولوی صاحب ذرا دیکھیے. نہیں, اور بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. انڈیا کی کرکٹ کی ٹیم میں ایک آدھ نام بتائیے. کرکٹ کے بھگوان کا نام تو جانتے ہی ہیں, سچن. دیکھیے سبحان اللہ. اور ابھی انڈین ٹیم میں ایک آدھ مسلمان بھی کھیل رہے ہیں, سراج ہیں. سراج کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی محنت کیے ہوئے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے, چمتکار کو نمسکار ہے, چمتکار کو نمسکار ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو
تو جب آپ دیکھیے گا تبھی نہ کوئی آپ کو لے گا. اس لیے اگر پڑھائی لکھائی میں آگے نہیں ہے تو کھیل کود میں آگے رہیے. دنیا کھیل کود کے آگے بھی جھکتی ہے اور کھیل کود کے ذریعے محبت بھی پیدا ہوتی ہے. انڈیا پڑھے گا تب نہ آگے بڑھے گا. دیکھا ایک لڑکے نے کیا تقریر کی, سبحان اللہ. وہ کہیں اور کیسا تھا, یہاں آگے دیکھیے کتنا اچھا ہو گیا الحمدللہ. تو یہاں نور مطلب روشنی. جانتے ہیں نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی ہی روشنی ہے, اور یہ علم کی روشنی, اور ایسی روشنی ہے کہ آپ کی زندگی اچھی گزر جائے. اس لیے میرے بھائیو, ہم اور آپ تعلیم کے سلسلے میں یہاں جمع ہے. میرا وہی کہنا ہے, اگر پڑھائی لکھائی میں آگے نہیں تو کھیل کود میں آگے بڑھیے, نام روشن کیجئے. کچھ تو ہونا چاہیے. کیا کہا جائے, سماج کے اندر آپ غور کیجئے, بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہے. آپ لوگ کیا کھیتی باڑی ہے کیا یہاں؟ مکئی, صحیح ہے, جس کو بھٹا بولتے ہیں مکئی. اور آم کی کھیتی ہوتی ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ آم کی کھیتی ہے؟ آم بہت کم ہے. یاد رکھیے, آپ لوگ کے یہاں کھیتی کو بٹائی پر دیتے ہیں کیا؟ 1 لاکھ پہ دے دیا 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, پھر اس کے بعد وہ پیسہ واپس کرتا ہے, پھر اس میں سے کچھ پیسہ کاٹ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں, دیکھیے وہ سن لیجئے حدیث صحیح مسلم کتاب البیوع حدیث نمبر 1536. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن کراء الارض, زمین کو کرائے پر دینے سے روکا ہے. وان بیعہا سنین, اور اس کو چند سال کے لیے بیچنے سے بھی روکا ہے, اور اس پھل کو بھی پکنے سے پہلے بیچ دینے سے روکا ہے. غور سے سنیے گا, اس میں 3 چیزیں. کرائے پر زمین کو نہیں دے سکتے, زمین کو کچھ سال کے لیے بیچ نہیں سکتے, نمبر 3 پھل کو بغیر پکے ہوئے بیچ نہیں سکتے. آج اپنے یہاں آم میں ٹکولا ہی ہوتا, ٹکولا چھوٹا چھوٹا ٹکولا, یا پھر اس میں پھول ہی ہوتا, پورا آم بیچ دیا جاتا ہے. اب آپ لوگ کے یہاں ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے, یہاں ہے. دیکھیے وہ آم کو بیچ دیا جاتا ہے. جب آم کو بیچ دیا جاتا ہے, طوفان آ گیا, تیز ہوا چلی, پورے پھول جھڑ گئے, ٹکولا ختم ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک پک نہ جائے نہ بیچو. اپنے یہاں تالاب ہے, اب آپ لوگوں کے یہاں تالاب ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں مجھے. تالاب میں مچھلی ہے, ٹھیک ہے, تالاب میں مچھلی ہے, ہم نے بیچ دیا. مچھلی نکال کے بیچیے, مچھلی چھوٹی چھوٹی رکھ کے مت بیچیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیلاب آ گیا تو, سیلاب آ گیا تو, باڑھ آ گیا تو, اور باڑھ پورا پہنچ گیا وہیں پر, کس میں گھس گیا؟ باڑھ کا پانی تالاب میں گھس گیا, اور تالاب کی مچھلی سب باڑھ میں نکل گئی. تو پیسہ جو پہلے سے لیے ہوئے اس کا کیا ہوگا؟ پیسہ واپس کریں گے؟ کائیں نہیں واپس کریں گے؟ پیسہ واپس کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مچھلی سب تو بھاگ گئی. تو پیسہ واپس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کوئی کرے گا؟ ارے آپ کا نصیب آپ جانے, مچھلی آپ کی بھاگی, آپ سمجھے اچھا ہم نے بھگا دیا ہے. اس لیے جو کوئی بھی یہ کاروبار کرتا ہے, تالاب کی مچھلی کو سیلاب سے پہلے بیچ دیتا ہے, بغیر نکالے ہوئے بیچتا ہے, تو اس کا بھی بیچنا صحیح نہیں ہے. اور یہ کمائی جو ہم اور آپ کما رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں. اپنے یہاں لون چلتا ہے, جانتے ہیں لون لینا بینک سے؟ آپ لوگ کے یہاں ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں. کتنا بندھن لون, بندھن لون کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, جو لون لیا جاتا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ دینا ہے کہ نہیں, بیاج دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ دینا ہے نا کہ نہیں دینا ہے؟ اور شاید اس میں لیڈیز لوگ زیادہ ہے, شاید لیڈیز لوگ زیادہ ہے. دیکھیے معراج بھائی مسکرائے, سب اندر 99% اس میں لیڈی زیادہ ہے, اور لیڈیز سب زیادہ ہے. وہ جاتی ہے اور وہاں سے پیسہ لاتی ہے, اور پھر اس کو بھرنا ہوتا ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھا رہا ہوں, عمل کرنا ضروری ہے. ایک حدیث شریف
पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं और हदीस सुना रहा हूं। हदीस क्या है? सही बुखारी। हदीस क्या है? सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1598 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है सूद खाने वाले पर, ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खाने वाले पर, इंटरेस्ट खाने वाले पर, नंबर 2 खिलाने वाले पर भी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। तो हम और आप ब्याज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बैंक को लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ले लिया, फिर उसका भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? ब्याज देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लानत है, फिटकार है। और जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो जाए वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और आगे सुन लीजिए, जो लिखा पढ़ी करता है उसके ऊपर भी लानत है। फिर आगे सुन लीजिए, उसके बाद जो गवाही देता है उसके ऊपर भी लानत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लिखा पढ़ी करने वाले को तो पैसा मिला नहीं, गवाही देने वाले को तो पैसा मिला नहीं, तो आखिर उसके ऊपर लानत क्यों? तो इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना है जो सूदी कारोबार कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी मां से निकाह कर लिया है, अपनी मां से निकाह कर लिया है। बोलिए, अपनी मां से निकाह करेंगे? हदीस के अंदर है, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। रिबा सूद इंटरेस्ट के 70 दर्जे हैं, सबसे कमतर दर्जा यह है कि आदमी अपनी मां से निकाह कर ले। इसलिए जो औरतें इस काम में लगी हुई हैं तौबा इस्तिगफार करें, जल्दी से इस काम को खत्म करें, इसलिए घर से बरकत चली गई है। और कभी कभी देख लीजिएगा आप, औरत की इज्जत पर हमला भी हो जाता है, उनको इज्जत देनी पड़ती है, अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दान दहेज को लाने के लिए वहां से पैसे लाती है और उसके बाद अपनी इज्जत भी बेच देती है, दान दहेज का शौक पूरा कर रही है, ये भी मसला है। घर बनाने के लिए भी ला रहे, ये भी मसला हो रहा है। देखिए, जहां भी गलत काम कीजिएगा वहां का सुकून खत्म हो जाएगा। अब बस आखिरी बात बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको सुधार लाने की जरूरत है, तो ऐसी तालीम हासिल कीजिए जिससे सुधार पैदा हो। वो तालीम मत हासिल कीजिए जिससे बिगाड़ पैदा हो, वो तालीम मत हासिल कीजिए जिससे बिगाड़ पैदा हो, वो तालीम हासिल कीजिए जिससे सुधार पैदा हो। अपने यहां पीने वाले भी लोग ज्यादा हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूं, मैं 2 जुमला बोल रहा हूं, मेरा दोनों जुमला में से कौन सा जुमला अच्छा है? ये फलाने भाई खाते पीते घराने के हैं। गौर से सुनिएगा, फलाने भाई खाते पीते घराने के हैं। अब दोबारा मैं बोलता हूं, ये फलाने भाई साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में से कौन सा जुमला अच्छा लगता है सुनते हुए? अरे दोनों तो सेम है ना। ये भाई साहब खाते पीते घराने के हैं, ये भाई साहब पीते खाते घराने के हैं, दोनों तो सेम है। नहीं समझ रहे? उर्दू बहुत हार्ड हो गई, बहुत हार्ड हो गई उर्दू। ये साहब खाते पीते घराने के यानी मालदार हैं, और ये साहब खाते घराने के मतलब ये ड्रिंक करने वाले हैं। सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं, है कि नहीं है? और याद रखिएगा, जो भी इस काम में लगा हुआ है उसकी अकल चली गई है, वो पागल हो गया ऐसी हालत में अगर मर जाए तो। और अपने यहां मोबाइल फोन का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। हेलो, आई हो क्या? समझ गए? मोबाइल फोन का भी कहीं कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, अपनी फोटो खींच के भेजते हैं, कैसा लगता हूं। उधर की भी फोटो आती, कैसी लगती हूं, सो सुंदर। ओ भाई, एक बात तो मैं भूल ही गया बोलना, फिर से बोलना पड़ा, आमी बंगला जानी ना भाई। उर्दू आ रही समझ में आप लोगों को? एक जो नया वाला सिखाए थे आप, बुझते पार्लेन भाई उर्दू। चलिए माशाल्लाह, आप समझ गए। आप रात में वहां थे और वहीं पर बैठे हुए थे आप, देखिए सही है ना।
یہ سائڈ میں تھے وہ سائڈ میں، لیکن وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تو آج اوپر بیٹھے ہوئے آپ. صحیح ہے نا؟ صحیح پکڑے ہیں مولوی صاحب. تو بتانا کیا تھا، پینے والے بھی بہت پائے جا رہے ہیں اپنے یہاں. نشہ اور یہ والے تو بہت ہیں. یہ والا سمجھ گئے؟ اس میں اچھا مکرو بولتے ہیں. پہلی مرتبہ کیے تو نشہ آیا کہ نہیں آیا؟ گٹکا، بیڑی، تمباکو، کھینی. آپ لوگوں سے میں گٹکا، تمباکو، کھینی مانگنا چاہتا ہوں. کیسے؟ اس کا پیسہ دے دیجئے بس. ایک چائے کا کتنا پیسہ لگتا ہے بھائی؟ 10 روپیہ. آپ لوگ ہفتے میں نہیں، ہر دن ایک چائے کا پیسہ بچائیے اور ایک یونیورسٹی بنا لیجئے. زیادہ کچھ نہیں ہوگا. پورے بھارت دیش میں کہا جاتا ہے کہ 15 کروڑ مسلمان ہیں. اگر ایک ایک پائی سب جمع کر دے تو ایک یونیورسٹی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بالکل بن جائے گی. تو اپنا پیسہ اور مدرسے کے اندر بھی لگائیے اور مسجد میں اپنا پیسہ لگائیے. وہ کیسے؟ 4 جمعہ ہوتا ہے، کبھی کبھی 5 جمعہ ہوتا ہے. ہم اور آپ ایک بیڑی سگریٹ کا پیسہ مسجد کے گلے میں ڈال کے آ جائیں ہر دن، تو ہفتے میں کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گیا. 70 روپیہ ڈال دیجئے آپ. پھر 70، پھر 70، پھر 70، 4 70 کتنے ہو گئے؟ آزمائیے، آج ہی سے شروع کر دیجئے آپ. آپ کی زندگی سدھر جائے گی، زندگی کے اندر رونق آ جائے گی. دینا سیکھیے، دینا نکالیے ذرا. آپ کے مسجد کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اگر 70 روپیہ نکالے 1000 لوگ تو کتنا ہو جائیں گے؟ 500 لوگ نکالے تو کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ چلیے 300 لوگ ہی نکال دیں 70 روپیہ تو کتنے ہو جائیں گے؟ ارے بھائی 200 لوگ ہی نکال دیں. مولوی صاحب اتنے نیچے آ گئے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ کیسے؟ 4 جمعہ کا 70 نکالیے اور 200 لوگ نکالیں گے. 200 کتنے ہو جائیں گے؟ اب یعنی حساب بھی نہیں جانتے ہم اور آپ. حساب کیجئے نا، جلدی کیلکولیٹر لگائیے. 70 روپیہ ایک ہفتے کا 70 تو 70 دے رہے ہیں 200 لوگ تو کتنا ہو جائے گا؟ 14,000 ہوگا نا بھائی. اب بہت گھٹا رہے ہیں آپ تو. 14,000. پھر دوسرے ہفتے میں 14,000، تیسرے ہفتے میں 14,000، پھر چوتھے ہفتے میں 14,000. کتنا پیسہ ہو گیا؟ اللہ اکبر. صرف ایک بیڑی سگریٹ کا پیسہ ہے بس. پیسہ نہیں مانگا ہوں شیخ، اور نہ یہ قوم پیسہ دے گی. پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. دماغ سے نکال دیجئے کہ مولوی صاحب پیسہ مانگ رہے ہیں. مولوی صاحب آپ کا بیڑی سگریٹ مانگ رہے ہیں بس. بس زیادہ کتنا تھک تھک کے ہم نے پھینک دیا پیسے کو. غور کیجئے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. برباد کیے کہ نہیں کیے؟ اور اتنا اگر جمع کر کے مسجد میں ڈال دیے ہوتے تو آپ کی مسجد میں 200 لوگ اگر ڈالیں تو دیکھیے ماشاءاللہ. صحیح ہے نا حساب؟ اچھا ہے نا میرے بھائیو؟ خود سے سب کام کرنا ہوگا، کوئی ہم کو ساتھ دینے والا نہیں ہے. اس لیے اپنی مسجد ہمیں خود چلانی ہے، اپنا مدرسہ ہمیں خود چلانا ہے، اور اپنا جیب کاٹ کے ضرورت پڑے گی تو پیٹ کاٹ کے پڑھانا ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے. تبھی یہ ہمارے بچے آگے نکلیں گے. آج تکلیف اٹھائیے گا، کل آرام پائیے گا، اور صحیح تربیت دیجیے گا، کل آپ کے لیے سکون ہے. نام بھی فلانما کا بیٹا ہے، یہ دیکھیے نا چلنما کا بیٹا ہے. ہو فلانے خاندان کا ہے. سبحان اللہ، کیا نام ہے، سبحان اللہ. فلانما کا بیٹا. تو اچھا بھی رہے تو فلانما کا بیٹا، اور خراب بھی رہے تو فلانما کا بیٹا. اب آپ کے اوپر ہے، بچے کو اچھا بنائیے یا خراب بنائیے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پڑھیے اور پڑھیے، لیکن وہ پڑھائی پڑھیے جو اللہ سے ملا دے. وہ پڑھائی مت پڑھیے جو اللہ سے دور کر دے. انسان بنیے، اور انسان وہ بھی ہمدردی والا، عقل مندی والا نہیں. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. اور آپ کا جو یہ نور انٹرنیشنل ہے، روشنی کا مینار ہے،
یہ آپ ہی کے لیے تو ہے، اس لیے ہم اور آپ اس کو سینچیں، محنت کریں، لگے رہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔